کورونا کے پس منظر میں پاکستان اس وقت جس بہت بڑے معاشی چیلنج کا مقابلہ کر رہا ہے اس کا سب سے زیادہ بوجھ پڑ رہا ہے عام آدمی پر، عام پاکستانی پر۔ غریب اور متوسط طبقے کے پاکستانی بھی ان کے لیے روزمرہ کا جینا اور روزمرہ کا اخراجات پورا کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ پڑ گیا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کو ان کے گھر پہ امداد پہنچانے کے لیے عمران خان حکومت نے ایک بڑا ایمبیشس پلان شروع کیا ہے، اور یہ پہلی بار ہو رہا ہے پاکستان میں کہ 1,20,00,000 مستحق خاندانوں کو 12,000 روپے خرچہ ان کے گھر پر پہنچانے کا پلان کیا ہے حکومت نے، اور اس کا باقاعدہ اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ اس کے لیے حکومت نے 144 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ یہ پہلی بار ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، کہ اتنے بڑے پیمانے پر کوئی امدادی پروگرام وضع کیا گیا ہے۔ اسے احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کہا گیا ہے، اور اس کا بنیادی فوکس یہ ہے کہ غریب، نادار اور یومیہ اجرت پر کام کرنے والے فرد کو امدادی رقم ان کے گھر پہ فراہم کی جائے۔ احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کے مستحقین میں وہ مزدور سر فہرست ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر ملنے والی اجرت پر اپنا گزر بسر کرتے ہیں اور اپنے گھر والوں کی کفالت کرتے ہیں، اور کورونا کی صورتحال کے پیش نظر حفاظتی اقدامات کے باعث گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ اسی حوالے سے وزیر اعظم عمران خان بتا چکے ہیں کہ اس پروگرام کے ذریعے ان یومیہ اجرت پہ کام کرنے والے مزدوروں کی نشاندہی کی جائے گی اور انہیں مدد فراہم کی جائے گی، اور جو رجسٹرڈ نہیں ہیں۔ متاثرین ہیں اس لاک ڈاؤن کے، جو کمزور طبقہ ہے، اس کی سب سے اس وقت ہم ایک پوری قوم نے ان کا دھیان رکھنا ہے، وہ ہے ہمارے ڈیلی ویجرز۔ ایک تو ہیں فارمل ورکر ہے، وہ زیادہ آسان ہے، ان کے پاس ہماری لسٹنگ ہے، ان کی تو ہم پھر بھی ان تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن جو ڈیلی ویجر ہے، جو انفارمل اکانومی ہے، جس کی کوئی رجسٹریشن ہی نہیں ہے، جس کی اکثریت ہے، اس کے لیے ہم پوری احساس پروگرام کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان غریب گھرانوں تک پہنچ جائیں، جو اب تک ہم نے 1,20,00,000 لوگوں کو ہم انشاءاللہ احساس پروگرام سے ڈائریکٹ پیسے پہنچائیں گے۔ جو 12,000 کا ہم نے پیکیج ہے، جو ہماری کیمپین اب چل رہی ہے ایس ایم ایس کی، تاکہ ان گھرانوں تک ڈائریکٹ پیسہ پہنچے، کیونکہ وہ سب سے زیادہ مشکل میں۔ اس پلان کا آغاز ہو گیا ہے اور اس کی نشاندہی کے لیے ایس ایم ایس کی ایک مہم شروع کی گئی ہے۔ اس کیمپین کے ذریعے شہریوں کو کہا گیا ہے کہ وہ 8171 پر اپنا شناختی کارڈ نمبر بھیج دیں ایک ایس ایم ایس کی صورت میں۔ اس سے حکومت کو پتہ چل سکے گا کہ وہ ایمرجنسی کیش پروگرام کے مستحق ہیں یا نہیں۔ اہل افراد کو بذریعہ ایس ایم ایس ہی رقم وصول کرنے کی اطلاع دی جائے گی۔ ابھی تک ایس ایم ایس کے ذریعے 3,45,00,000 افراد امداد کے لیے اپلائی کر چکے ہیں، یہ ہمیں بتایا گیا ہے، اور اس کی مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہی ہیں، اس پروگرام کو لیڈ کر رہی ہیں وزیر اعظم کی معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ۔ یہ کیمپین شروع ہو چکی ہے، کیا رسپانس، یہ جو نمبرز ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ تقریباً 3.5 کروڑ لوگوں نے اس کے لیے اس پروگرام کے لیے اپلائی کر دیا ہے؟ جی ہاں، اس پروگرام میں بہت ہی زیادہ انٹرسٹ ہے۔ ہمیں ابھی تک 3,45,00,000 لوگوں سے زیادہ نے ابھی اپلائی کیا ہے، اور آج میں گئی تھی دہاڑی دار مزدوروں سے ملنے کے لیے، جہاں پہ وہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور جب میں گئی تو وہاں کوئی 100 لوگ تھے، اور ان میں سے آدھے لوگوں نے ایس ایم ایس کیا ہوا تھا، ان کے پاس جواب آیا ہوا تھا، اور ان کے کویسچنز تھے کہ اب اس کے بعد ہم کیا کریں۔ تو ہمیں جو کمیونیکیشن کیمپین جو آج رات سے ڈیزائن ہو رہی ہے، جو انشاءاللہ کل پرسوں سے آئے گی، اس کی تشکیل میں ہمیں بہت مدد ملی کہ وہ کیا سننا چاہتے ہیں، کیا وضاحتیں چاہتے ہیں۔ مگر مجھے فیلڈ میں جا کے پرابلمز بھی پتہ چلے، کیونکہ جو اکثر لوگوں کے پاس، دہاڑی دار مزدوروں کے پاس بیلنس نہیں ہوتا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ جو ایس ایم ایس فی ہے اس کو آپ ختم کرائیں، اس پہ علیحدہ کام ہو رہا ہے۔ پھر مجھے یہ معلوم ہوا کہ بہت سے ایسے دہاڑی دار بھائی ہیں جو کہ فون اپنے پاس ہے، ان کے پاس آئی ڈی کارڈ بھی ہے، انہوں نے ٹی وی کا میسج بھی سنا ہوا ہے، مگر وہ صرف فون سن سکتے ہیں اور ایس ایم ایس نہیں کر سکتے۔ تو پھر آج ہی میں نے پرائم منسٹر کے فوکل پرسن سے بات کی، جو والنٹیئر فورس، ٹائیگر والنٹیئر فورس کو تشکیل دے رہے ہیں، کہ ہمیں پورے ملک میں ایسی جگہ جہاں مزدور بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ والنٹیئرز بھیجنے ہیں، تاکہ وہ ان کے ٹیلی فون سے ایس ایم ایس کریں
کیونکہ اب اگلے 24-48 گھنٹے میں جو ہماری ترجیح ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے ایس ایم ایس ہمارے پاس موصول ہوئیں. یہ جو 3 کروڑ 45 لاکھ ہیں ان میں سے ابھی فلٹرنگ ہوگی تو کافی لوگوں کو انکار بھی جائیں گے. یقیناً. تو ڈاکٹر صاحب کیا کیسے نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے اب ان کو جن لوگوں نے اپلائی کیا ہے اور جو آپ کے جو پروسیس ہے اس کو کلیئر کرتے ہیں پھر کیا ہوگا؟ جی تو دو چیزوں پہ یہ پروسیس مشتمل ہے، حقداروں کی نشاندہی اور پیمنٹ کی ترسیل. تو حقداروں کی نشاندہی تک تو جو آپ نے ابھی ڈسکرپشن دی، جو میں نے آپ کو وضاحت کی، یہ تمام جب ایس ایم ایس آ جائیں گے تو پھر ہم ان کو ڈیٹا انالیٹکس سے گزاریں گے. فائنل ان کو میسج جائیں گے کہ آپ حقدار ہیں اور آپ پیمنٹ اپنی یہاں سے وصول کریں. دوسرا مرحلہ جو شروع ہوگا، جو ویڈنسڈے شام سے شروع ہوگا، وہ پیمنٹ کا سسٹم ہے. اور احساس کے جو ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم ہے اس کے ذریعے ان کو پیمنٹ ہوگی. ان کو ایس ایم ایس کے ساتھ نوٹیفیکیشن ملے گی. مرحلہ وار ہم یونین کاؤنسلز کی لسٹس کو یہ پیمنٹ نوٹیفیکیشن بھیجیں گے. ویڈنسڈے مارننگ کو 20% جو ہمارا انیشل بیچ ہے وہ 60 لاکھ لوگوں کا ہے. 60 لاکھ میں سے پہلے دن 20% کو نوٹیفیکیشن جائے گی، کیونکہ کرونا وائرس کے تناظر میں ہم یہ نہیں چاہتے کہ ایک جگہ بہت زیادہ کراؤڈز لگ جائیں. یہ جو ان کو ڈسبرسمنٹ ہوگی وہ کیسے ہوگی ڈاکٹر صاحبہ؟ ان کی ڈسبرسمنٹ کیسے ہوگی؟ ان کو یہ پیسے کیسے ملیں گے؟ جی ہمارے 2 کمرشل بینکس کے ساتھ کانٹریکٹس ہیں، حبیب بینک اور بینک الفلاح. ان کے آگے سے ریٹیل ایجنٹس ہیں، یہ جو چھوٹی چھوٹی دکانوں پہ جا کے آپ پیسے لے سکتے ہیں، ان کے آگے وہ ریٹیل ایجنٹس ہیں. اس کے علاوہ ہم نے کیونکہ والیوم بہت بڑا ہے، بہت بڑی تعداد میں ہم نے لوگوں کو یہ پیسے دینے ہیں، تو ہم نے اسپیشل کیمپ سائٹس کا بندوبست کیا ہے. پچھلے 3 ہفتے سے صوبائی حکومتوں کے ساتھ ہمارے چیف سیکرٹریز کے ساتھ ہمارے رابطے ہیں. پچھلے 3 ہفتوں سے ہم ان سے بات کر رہے ہیں. وہ کیمپ سائٹس کہاں ہوں گے، کیسے ہوں گے، کس تعداد میں لگیں گے، اس بات کا تعین ہو گیا ہے. فائنل لسٹیں کمپائل ہو گئی ہیں. تو نہ صرف بینکوں کی برانچوں میں بلکہ یہ چھوٹے چھوٹے دکانداروں سے بھی پیسے لے سکیں گے اور اسپیشل کیمپ سائٹس میں بھی پیمنٹ ہوگی. اور جیسے ہی ہم پیمنٹ شروع کریں گے، یہ ون ٹائم پیمنٹ ہے، یہ کرونا کی ایک دفعہ کی پیمنٹ ہے جو کہ یہ کی جا رہی ہے. یہ بس ایک دفعہ جو پیمنٹ ہو جائے گی اور اس کے بعد آبویسلی پھر دیکھتے ہیں کہ حالات کیا ہوتے ہیں. بہرحال یہ ون ٹائم پیمنٹ ہے جو گورنمنٹ کر رہی ہے، 12,000 روپے. جی آپ نے بالکل صحیح فرمایا، یہ ون ٹائم پیمنٹ ہے. اور ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ انشاءاللہ حالات، کیونکہ حکومت اتنے سخت اقدامات لے رہی ہے، انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے. 144 ارب روپے حکومت نے مختص کیے ہیں، یہ سارے ڈسبرس ہوں گے. 144 ارب روپے ڈسبرس کیے جائیں گے انشاءاللہ. یہ تمام 140 ارب روپے قواعد و ضوابط کے مطابق انتہائی شفافیت کے ساتھ تمام کڑی نگرانی میں ان کو ڈسبرس کیا جائے گا. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر ثانیہ نشتر ہمارے ساتھ موجود تھی.